सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और हम फिर से आ गए अपने इस दीनी प्रोग्राम का एक और शुमार आपके लिए लेके। और हमारे साथ यहाँ हजरत मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, कल हमने ज़कात के बारे में बात की, कितना ज़रूरी है ज़कात देना और इसके क्या अहकामात हैं, कैसे ज़कात देनी है और जो इसकी शर्तें हैं कि कैसे आपने ज़कात देनी है। आज हम बात करेंगे कि जब आप ज़कात दे रहे हैं तो कितना आपने मोहतात रहना है कि आपकी ज़कात जा कहाँ रही है। जी बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात का मामला दो एतबार से बहुत ज़्यादा अहम है। जी एक हो अदा करने के एतबार से, ये तो देने वालों की जिम्मेदारी है। जी और एक है अदा कर होने के एतबार से, वो है जिनको ज़कात लेनी है। ये इतना अहम मामला है कि अल्लाह ताला शान ने कुरान करीम में इसको बयान फरमाया, जी जिसमें इरशाद हुआ इन्नमस सदक़ातु लिल फ़क़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। ये 10वें पारे में आयत है, जिसमें एक ही आयत में अल्लाह ताला शानहू ने वो तमाम अफराद नाम बनाम गिनवाए हैं, वो तमाम तबके जिनको ज़कात का मुस्तहिक करार दिया गया है। ज़कात का मुस्तहिक जिनको करार दिया गया, उनका पूरी तरह से एक लिस्ट बना करके कुरान में दी गई। इससे समझ में आता है कि ज़कात लेने वालों को पहले देख रहे हैं कि हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं। जी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी बार बार इस बारे में इरशाद फरमाते थे कि जो आदमी ज़कात का मुस्तहिक न हो जी और वो लोगों से ज़कात वसूल करे तो क़यामत में उसका कितना बुरा हाल होगा। बिल्कुल। और कैसे तबाहाली के साथ वो क़यामत के दिन आएगा। जो एक हदीस में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ज़कात और सदक़ात का मुस्तहिक न हो और वो लोगों से ज़कात और सदक़ात ले, तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे का गोश्त नोच लिया गया होगा। जी चेहरे का गोश्त नोच लेना, ये दरअसल बताया जा रहा है कि क़यामत की सख्तरीन गर्मी में जो इंसान को एक तो गर्मी का सामना होगा, ऊपर से जब गोश्त नोचा जा चुका होगा तो और ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी उसे। जी मखदूशन या मकदूशन का लफ्ज हदीस में आता है और बुखारी शरीफ में किताब ज़कात में हदीस है। इसलिए बहुत ज्यादा मोहतात रहना है उन लोगों को जो अपने आप को ज़कात का मुस्तहिक करार दे रहे हैं। जी जब हम ज़कात अदा कर रहे हों तो अदा करने वालों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरह से चेक कर ले कि वो ज़कात किसको दे रहे हैं। जी ये आगे ज़कात देने वाला एक फर्द भी हो सकता है और ज़कात देने वाला कोई इदारा भी हो सकता है। जी अगर ये फर्द है तो उसका ज़कात का मुस्तहिक होना जरूरी है। जी और ज़कात के मुस्तहिक होने के माना यह है कि उसकी माली पोजीशन बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा कमजोर हो जी और उसको फाके लगते हो, खाने को न हो। ये जिसको कुरान ने कहा इन्नमा सदक़ातु लिल फ़क़रा वल मसाकीन, के सदक़ात और ज़कात जो हैं वो फ़क़रा और मसाकीन का हक है। जी तो जो फर्द लेने वाला है वो अपने बारे में तय करे कि वो उस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं। जी और जो ज़कात देने वाले हैं वो अच्छी तरह से समझें कि हम जिसको ज़कात देने जा रहे हैं वो ज़कात का मुस्तहिक है भी या नहीं। जी ऐसा ना हो कि हम अपनी जगह समझें ये ज़कात का मुस्तहिक है और वो ज़कात का मुस्तहिक न हुआ तो गोया आपने ज़कात ऐसी जगह दी जो जहां नहीं देनी थी। इसी तरह से ज़कात देने वाले अगर इदारे हैं, ये इदारे जो हैं वो किस्म किस्म के इदारे हैं। मसलन ज़कात देने वाले मदरसे भी हैं, ज़कात लेने वाले बैतुल माल भी हैं, ज़कात लेने वाले वेलफेयर सोसाइटियों के नाम से बहुत सारे इदारे बनाए जाते हैं। जी इसी तरह से गरीबों को मदद करने के लिए कुछ लोग ज़कात फंड जमा करते हैं और बाद में वो कोशिश करते हैं हम गरीबों तक ज़कात पहुंचाएंगे। तो जो ज़कात लेने वाला इदारा है वो पहले अच्छी तरह से सीखे और समझे ज़कात ले करके मुझे कहां कहां खर्च करनी है और कहां खर्च करने की इजाजत है और कहां खर्च करने की इजाजत नहीं है। जी इस बारे में बहुत सारे इदारों को संगीन गलतियों का इर्तिकाब करते हैं। बहुत सारे इदारे जो हैं वो शौक में, जज्बे में आकर के ज़कातें वसूल करेंगे और उसके बाद फिर ज़कात जिस तरह से गरीबों में तकसीम करनी चाहिए उसमें कोताही कर जाते हैं। जी और वो कोताही दो वजह से करते हैं, या तो मालूमात सही नहीं है जी और या फिर बददियानती है।
تو ہم بدیانتی کا الزام اگر نہیں لگا سکتے اور لگانا بھی نہیں چاہیے، تو معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ جس سے زکوٰۃیں ادا نہیں ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ مثلا بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ جمع کی اور اس کے بعد پھر لائبریری کھڑی کر دی، یا جس طرح سے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ جمع کریں گے اور اس کے بعد پھر آکسیجن کا انتظام کریں گے، آکسیجن سلنڈر لائیں گے اور آکسیجن کی دوسری چیزیں جمع کر کے رکھیں گے تاکہ محلے میں جن کو مجبوری ہوگی ان کو وہ آکسیجن استعمال کرائیں گے۔ جی ظاہر ہے اس طرح سے اگر زکوٰۃ کا پیسہ آکسیجن سلنڈر اور دوسری چیزیں کے لانے پر خرچ کیا گیا تو یہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ تو کسی فرد کو گئی ہی نہیں، یہ تو ایک ایسی جگہ پر زکوٰۃ خرچ ہوئی ہے جس کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، اور استعمال کرنے والے کل کو ہر قسم کے لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ مالدار لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جی تو اس لیے زکوٰۃ لینے والے افراد پہلے سیکھیں، سمجھیں کہ ہم زکوٰۃ جب لیں گے تو خرچ کہاں کہاں اور کس طرح سے کریں گے۔ بالکل۔ یہاں زکوٰۃ دینے والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہے اور وہ مستحق تو نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو پوز اس طرح سے کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ بہت زیادہ مستحق اور غریب ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اگر دی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے۔ جب پیشہ بنا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ لوگ وہ کتنا ہی جمع ہو جائے ان کے پاس وہ مانگتے رہیں گے۔ بہرحال اگر کسی نے اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے دھوکہ دیتے ہوئے غریب ثابت کیا اور غریب بن کر کے سامنے آیا اور ہم نے زکوٰۃ دی، بعد میں یہ زکوٰۃ دینے والا تو بیچارہ مجرم نہیں ہے، لینے والا بہرحال مجرم ہے۔ جی تو خیر میں شارٹ میں اگر اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تو میں یہ اعتراض کروں گا کہ زکوٰۃ لینے والا یا تو کوئی فرد ہے یا کوئی ادارہ ہے، یا انڈیویجول پرسن ہے، ایک انسان ہے، یا کوئی آگے سے کوئی فورم ہے جو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ زکوٰۃ لینے والا اگر کوئی فورم ہے اس میں سب سے پہلے آتے ہیں مدرسے۔ مدرسے والے جو بڑے مدرسے ہیں جہاں مستند عالم ہیں، جہاں دین کی پوری رعایت کی جاتی ہے اور وہ پھونک کر قدم رکھتے ہیں، وہاں تو ہمیں نہ شک کرنا چاہیے نہ پریشان ہونا چاہیے کہ وہاں زکوٰۃ کا کوئی غلط استعمال تو نہیں ہوگا۔ وہ حضرات جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ٹھیک زکوٰۃ کے احکام کے مطابق وہ زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو زکوٰۃ کا سارا سسٹم پڑھاتے ہیں تو غلط کیسے کریں گے۔ اس لیے بڑے مدرسوں میں تو خطرہ نہیں رہتا ہے کہ زکوٰۃ دی گئی تو وہ خرچ غلط طرح سے ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ چھوٹے مدارس ایسے ہوں جہاں زکوٰۃ دی گئی اور زکوٰۃ دینے کے بعد اس کو کنسٹرکشن میں لگا دیا، زکوٰۃ دی گئی اس سے لائبریری کھڑی کی گئی، زکوٰۃ دی گئی وہ استادوں کی سیلری میں دی گئی، تو اس طرح سے وہ زکوٰۃیں ادا نہیں ہوں گی۔ یہ مدرسوں کے متعلق ہے۔ جب مدرسے والے زکوٰۃ لیں گے تو انہیں کسی مفتی سے جو صحیح اور قابل اعتماد مفتی ہو اس سے پوچھنا ہوگا کہ ہم نے زکوٰۃ کی رقم اتنی جمع کی ہے، ہم کہاں اس کو خرچ کر سکتے ہیں اور خرچ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہاں کشمیر میں بہت سارے علاقوں میں مکتب کھڑا کیے جاتے ہیں صبح و شام قرآن پڑھانے کے لیے، اور زکوٰۃ کی رقم جمع کر کے مکتب کی کنسٹرکشن میں لگا دیتے ہیں، یا مکتب پڑھانے کے لیے جو استاد ہوتا ہے اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، کنسٹرکشن میں بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور وہ جو استاد کو تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ تو تنخواہ دے کر کے جب زکوٰۃ دی گئی تو اس سے ہم اپنا کام لے رہے ہیں، تو زکوٰۃ کیسے ادا ہو جائے گی؟ اسی طرح سے بہت سارے یتیم خانے اور بہت سارے بیت المال شوق کے ساتھ لوگ کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے رقمیں وصول کرتے ہیں، اور پھر نہ پوچھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمیں کہاں خرچ کرنی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ سٹاف کے لیے فیسلٹیز مہیا کرنے میں خرچ کی گئی۔ مثلا بہت اچھا کمرہ بنایا گیا، بہت اچھا فرنیچر رکھا گیا، کمرے میں پینلنگ کرائی گئی، ان سے پوچھا گیا بھائی یہ کہاں سے ہوا؟ کہا زکوٰۃ کے رقم سے۔ تو لوگ زکوٰۃ دیں گے آپ کو اس لیے تاکہ غریبوں تک پہنچے، اور آپ اپنے لیے 20-20 ہزار روپے کی کرسیاں لا رہے ہیں اور آپ اپنے لیے اپنے کمروں کی پینلنگیں کر رہے ہیں، تو یہ کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ اس لیے زکوٰۃ دینے والوں کو جو اداروں ہیں ان کو سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا کہ غلط جگہ پر ہم زکوٰۃ خرچ نہ کریں۔ اسی طرح سے بعض دفعہ وہ کسی یتیم بچے کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس یتیم بچے کے پاس پہلے سے آلریڈی اتنا پیسہ جمع ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ کا مستحق رہا ہی نہیں ہے، تو اگر اس پہ زکوٰۃ ہم نے رقم خرچ کی تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوئی۔ اور انڈیویجول فرد اگر ہوگا تو انڈیویجول فرد کا معاملہ یہ ہے کہ اچھی طرح سے پہلے اس کو چیک کرنا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں، اگر وہ مالدار خود ہے اور اس کے پاس اس کو ضرورت نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
اسلامی اصولوں کے مطابق کوئی انسان اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی ماں کو، اپنی اولاد کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بس ان کو تو زکوٰۃ بالکل نہیں دے سکتے، لیکن اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ غریب ہو اور الگ رہتا ہو، اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ غریب اور الگ رہتے ہوں، اسی طرح سے خسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، داماد اپنے خسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ الگ ہو، اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے پھوپھا، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور زیادہ بہتر ہے جس کو کہتے ہیں ذوی القربہ۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو قریب ترین رشتہ دار ہیں وہ ہے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور اپنے بیٹے، بیٹوں کی بیٹیاں، بیٹے، یہ نہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سے کوئی سید زیادہ ہوگا، سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی سید مفلوق الحال ہے، پریشان حال ہے، مالی طور پر بہت زیادہ کمزور ہے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری ہے اور تمام امت کی ذمہ داری ہے کہ اس سید زادے کو ہر طرح سے مالی مدد کریں، اتنی مالی مدد کریں کہ وہ جو ہے وہ فاقے نہ لگنے پائیں اسے۔ یعنی ہم اپنی نبی کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں کھلائیں گے، اپنے اصل مال میں سے اس کو کھلانا پسند کریں گے، اور پسند ہی نہیں کریں گے، یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ غیر مسلم اگر مستحق ہوگا، مجبور ہوگا، پریشان حال ہوگا تو اس کو مالی مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہیں زکوٰۃ کے چند اہم مسائل کہ اس طرح سے زکوٰۃ جب دی جا رہی ہو تو بہت اچھی طرح سے جیسے حساب کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے یہ چیک کرنا بھی ضروری ہے کہ ہم جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں بھی یا نہیں۔ اگر کسی آدمی نے کسی کو زکوٰۃ دے دی، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو یہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو گئی، یہ بری ہو گیا۔ غلطی اس کی ہے جس نے زکوٰۃ دی ہے، کیونکہ اس نے دھوکہ دیا ان کو۔ اسی طرح سے اگر ہم نے کسی سید زادے کو زکوٰۃ دی یہ سمجھ کر کے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے سید، لیکن بعد میں پتہ چلا وہ تو سادات میں سے ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے تھی، تو یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، کیونکہ دیتے وقت ہم نے اس کو مستحق سمجھا، اور کتابوں میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے مثلا لا علمی میں کسی مرد نے زکوٰۃ دے دی کسی خاتون کو، بعد میں پتہ چلا یہ اس کی بیوی ہے، یا ایک عورت نے زکوٰۃ دے دی کسی مرد کو، بعد میں پتہ چلا یہ اس کا شوہر ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ اپنے ہی گھر میں پہنچ گئی ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی۔ بالکل۔ تو یہ زکوٰۃ کی رقم پلوں پر، سڑکوں پر، کتب خانوں میں اور خیراتی اداروں میں جس کا مالک کوئی نہیں ہے، ان جگہوں پر خرچ کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے بتا دیا لوگوں کو کہ تفصیلاً زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اور اس میں کوتاہیاں ہیں جو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ کل ایک اور موضوع کے ساتھ ہم یہاں لوگوں کے سامنے روبرو ہوں گے، اور ایک اور موضوع پہ ہماری جو ہے گفتگو ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔